ایک آدمی ضائع ہو گیا۔ ایک آدمی ضائع ہو گیا۔ روگی ایپیسوڈ 20۔ چانگلی نے نائٹ کلب کی کارگل مارتھا کو لوسی مارٹن کی قیامگاہ میں واقع تہہ خانے تک اس قدر رازداری سے پہنچایا تھا کہ ملازموں کو بھی اطلاع نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ لوسی بھی اپنی چھت کے نیچے کسی تیسری نووارد لڑکی کی موجودگی سے لا علم ہی رہی ہوگی۔ پروگرام کے مطابق دوسرے روز بھی مدام کی رہائش گاہ پر بڑوں کی کانفرنس ہوئی تھی، لیکن ہنری مارتھر یا ہوشنگ کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ مدام کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ ڈاکٹر ابھی تک ذہنی طور پر ہنری کو مجرم یا غدار تسلیم کرنے پر خود کو آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ میٹنگ برخاست ہونے کے بعد مدام نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے لوسی کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا، اور لوسی جو میری زبانی ہنری کے مقابلے میں کسی دوسری بڑی قوت کے بارے میں کچھ باتیں سن چکی تھی، اس وقت میری خوابگاہ میں بیٹھی بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ غصے کی حالت میں پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ حالات جس انداز میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 100% ماسٹر ہنری کو مجرم ثابت کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں لوسی ڈیئر کہ ہنری مارتھر کے مقابلے پر ایک پرسرار طاقت ہوشنگ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے، اور جب تک وہ طاقت ہوشنگ کے ساتھ ہے ہنری مارتھر کی قوتیں اس کے کسی کام نہ آ سکیں گی۔ میں نے لوسی کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، مورگن کی جگہ تمہاری تقرری میں بھی اسی قوت کا ہاتھ ہے جس نے فی الحال ماسٹر ہنری کو چلنے پھرنے سے بھی معذور کر دیا ہے۔ مجھے تمہاری زبانی ان باتوں کا علم ہو چکا ہے، لیکن پرسرار طاقت ہوشنگ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہنری مارتھر کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ تنظیم کی سب سے بڑی قوت نہیں ہے۔ اوہ، لوسی نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، گویا وہ پرسرار قوت در پردہ تمہاری حمایت کر رہی ہے اور ہم دونوں کے مفاد مشترکہ ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ گویا ہوشنگ کو اسی مقصد سے آزاد کرایا گیا ہے کہ ماسٹر ہنری کی پوزیشن پوری طرح مشکوک ہو جائے۔ کسی حد تک تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے۔ ایک بات کہوں اجیت، لوسی نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا، کہیں وہ پرسرار قوت تم خود ہی تو نہیں؟ ظاہر ہے کہ ماسٹر ہنری کے بعد تنظیم پر تمہارا اختیار بڑھ جائے گا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے ڈیئر لوسی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے سرخ وین کی تباہی اور اپنے اوپر ہو جانے والے حملوں کے بارے میں تفصیل سنانے لگا۔ لوسی توجہ اور حیرت سے میری بات سنتی رہی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہوشنگ اور گابا نے آپس میں ساز باز کر لی ہے؟ اس نے کہا۔ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، بہرحال گابا کی شخصیت میرے لیے لندن میں دلچسپی کا سامان ضرور فراہم کر دے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں لوسی کو ساتھ لے کر تہہ خانے میں آ گیا جہاں مارتھا موجود تھی۔ مارتھا کو دیکھ کر لوسی چونکی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ مارتھا مجھے دیکھتے ہی سر تپا کانپ اٹھی۔ اسے غالباً اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے اغوا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو مس مارتھا، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم بخوبی جانتی ہو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، مارتھا نے کہا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک چینی باشندے نے نائٹ کلب میں مجھے اپنا ٹیبل پارٹنر بنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک رات کا مہمان بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے طے شدہ رقم کا عوض قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد تم یہاں آ گئی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چینی مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، مارتھا بولی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ بات نہیں ہے، مارتھا نے خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ دراصل وہ چینی… ختم کرو، میں نے ٹھوس آواز میں کہا۔ زندگی عزیز ہے تو ہمارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ورنہ یہ تہہ خانہ تمہارے ناپاک وجود کے لیے مقبرہ بھی بن سکتا ہے۔ تو تم کون ہو؟ مجھ سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ مارتھا ہکلانے لگی۔ ایڈگر اور ولیم اسی رات سرخ وین کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے تھے جس رات انہوں نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مارتھا بدستور خود کو انجان ظاہر کر رہی تھی۔ ایڈگر اور ولیم نے مجھے پھانسنے کے لیے تمہاری ہی خدمات حاصل کی تھی، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا، اور ایڈگر نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر مجھے ٹھکانے نہ لگا دیا تو باس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہ باتیں مجھ سے… مارتھا اپنا جملہ مکمل کرنے سے پیشتر ہی کراہ اٹھی۔
میرا بھرپور ہاتھ اس کے گداز گال پر پڑا تو وہ کئی قدم لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے سے خون کی ایک باریک لکیر پھوٹ پڑی۔ ایڈگر اور ولیم کو تم کب سے جانتی تھی؟ میں نے سرد آواز میں پوچھا۔ تقریباً 1 ماہ سے، مارتھا نے بہتے ہوئے خون کو صاف کرتے ہوئے خوفزدہ انداز میں جواب دیا۔ وہ دونوں کس گروہ سے متعلق ہیں؟ وہ مسٹر گابا کے گروہ کے آدمی تھے۔ کیا تم نے سرخ وین پر گابا انٹرپرائزز کا نام نہیں دیکھا تھا؟ گابا سے تمہاری ملاقات بھی ہے؟ میں نے مارتھا کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کرخت آواز میں دریافت کیا۔ میں براہ راست اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن 1-2 بار اسے دیکھ چکی ہوں۔ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے میں نے جو پیشہ اختیار کیا ہے اس سے تم بھی واقف ہو۔ گابا نے بھی 1-2 بار اپنے حلقے کے بڑے لوگوں کے لیے میری خدمات حاصل کی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے کسی بات سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ البتہ یہ درست ہے کہ ایڈگر نے تمہیں پھانسنے کے لیے مجھے آمادہ کیا تھا۔ اس کام کے عوض مجھے معقول رقم کی آفر بھی دی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تم نے ان دونوں کو ختم کر دیا۔ مجھے خوشی ہے مس مارتھا کہ اب تم سچ بول رہی ہو، میں نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اور مجھے اس سچ بولنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ میں یہ بھی جانتی ہوں ایڈگر اور ولیم اپنی موت سے بیشتر آخری بار مجھ سے ملے تھے، اور یہ بات مسٹر گابا کے علم میں تھی، مارتھا نے کہا۔ نائٹ کلب سے میری دوری مسٹر گابا کو میری طرف سے شبہات میں مبتلا کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تم نے کبھی کسی مسٹر ہوشنگ کا نام بھی سنا ہے؟ میں نے ٹھوس آواز میں سوال کیا۔ نہیں، یہ نام میں آج پہلی بار تمہاری زبان سے سن رہی ہوں، مارتھا نے تیزی سے جواب دیا۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا یہاں سے جانے کے بعد تم محفوظ رہ سکو گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر مسٹر گابا کو اس بات کا علم ہو گیا کہ تم سے ملی تھی تو پھر میرا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اگر تم چاہو تو اسی تہھانے میں اس وقت تک بطور مہمان قیام کر سکتی ہو جب تک گابا کا چکر ختم نہیں ہو جاتا، میں نے پیشکش کی۔ قیام کے دوران تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تمہیں صرف اسی کمرے تک محدود رہنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے، مارتھا نے فوری طور پر میری پیشکش کو قبول کر لیا۔ لوسی نے تہ خانے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن میری خوابگاہ میں آتے ہی وہ مجھ پر بری طرح چڑھ دوڑی تھی۔ تم نے مجھے پہلے ان حالات سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ مدام نے تمہیں ہوشنگ کی خدمت گزاری پر مأمور کر رکھا تھا۔ کیا تم وہاں نہیں آ سکتے تھے؟ لوسی نے مجھے گورتے ہوئے پوچھا۔ آ سکتا تھا مائی ڈیئر، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو دوسروں کی موجودگی میں تم سے نہیں کر سکتا تھا۔ مثلا یہ کہ تمہیں لندن میں دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش میں بھی گابا ہی کا ہاتھ تھا، اور اب میں مارتھا ہی کے ذریعے مسٹر گابا کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا۔ کیا مطلب؟ لوسی نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کال گرل پر اعتماد کرو گے؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے شاید مارتھا کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ اس کی اور چینی کی شکلیں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ اب جتنے دنوں مارتھا تہ خانے میں قیام کرے گی، اس کی جگہ جینی اس کا کردار ادا کرے گی۔ تم یقیناً دور اندیش بھی ہو اور ذہین بھی، لیکن جینی کے بارے میں شاید تمہاری معلومات زیادہ نہیں ہیں، لوسی نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اس کا کردار بھی مشکوک ہے، ہم اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کر کے تمہارے سوا میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا مائی ڈیئر، میں نے لوسی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رہا جینی کا معاملہ تو میں اسے ایک بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے بطور چارہ استعمال کروں گا، اور اس مشن میں اگر گابا کے بجائے خود جینی بھی کام آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس گھڑاک کی کیا ضرورت ہے؟ لوسی نے مجھے گورتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم اپنی پرسرار قوتوں سے گابا کو ختم نہیں کر سکتے؟ لیکن میں گابا کو سسکا کر مارنا زیادہ پسند کروں گا۔ اس طرح تنظیم کے کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تفریح بھی ہوتی رہے گی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جینی مارتھا کا روپ اختیار کرنے کے بعد گابا کو میرے بارے میں کارآمد اطلاعات فراہم کرتی رہے گی، اور میں اس طرح گابا کے آدمیوں سے تعارف حاصل کرتا رہوں گا۔ اور کھیل کھیل میں اگر گابا کا داؤ چل گیا تو؟ لوسی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے کچھ دنوں تک میری جوان مرگی کا سوگ منانا ہوگا، اور اس کے بعد میرا کو نعم البدل تلاش کرنا ہوگا، میں نے لوسی کو چھیڑنے کی خاطر کہا۔ پھر اگر میں نے فوراً ہی اپنی پوزیشن تبدیل نہ کی ہوتی تو لوسی کا جلاہٹ میں پھینکا ہوا پیتل کا گلدان میری کھوپڑی کو بھی رنگین کر دیتا۔ لوسی کو میرا مذاق گراں گزرا تھا۔ گلدان کے بعد اس نے لپک کر میز پر رکھا ہوا پھل کاٹنے والا تیزدار چاقو اٹھا لیا اور مجھے گورتے ہوئے بڑے خونخوار لہجے میں بولی، اس سے پہلے کہ تم پھر کوئی بری بات زبان پر لاؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ لوسی، میں نے بدلے ہوئے تیور سے کہا، تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تنظیم کے بڑوں میں شمار ہوتا ہوں۔
کچھ دیر پہلے تم نے یہ بھی کہا تھا کہ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے۔ لوسی نے چاقو کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر کے میری طرف بڑھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ لیکن میں نے قصور کیا کیا ہے؟ اس کا جواب میں تمہارے بجائے تمہاری روح کو دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھ سے مرنا بھی اپنے لیے ایک اعزاز ہی سمجھوں گا۔ میں نے جذباتی انداز اختیار کیا، پھر اپنا گریبان چاک کر کے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ لوسی نے میرے قریب آ کر چاقو پھینک دیا اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ ہینری مارتھر پولیس کو بیان دینے کے بعد اپنے خاص معالج کی نگرانی میں اسپتال سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں منتقل ہو چکا تھا۔ پولیس کو بیان دیتے وقت ہینری نے یہی بتایا تھا کہ وہ فائر کرنے والے قاتل یا قاتلوں سے واقف نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی پر اپنی دشمنی کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ البتہ اپنے اچانک اٹھنے کی وجہ اس نے یہی بیان کی تھی کہ کسی نامعلوم شخص نے پشت کی نشستوں سے کوئی شے اس پر اچھالی تھی اور وہ غیر اختیاری طور پر ہاتھ جاٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس کے بعد ہال کی روشنی اچانک بجھ گئی تھی اور پھر فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی اسے محض ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی کلائی اور گھٹنے میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا ہو۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پولیس افسران نے ہینری کو ہر نقطۂ نگاہ سے ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے ایک ہی بیان پر ڈٹا رہا۔ ہینری کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن روانگی سے قبل میں نے لوسی مارٹن کو اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ وہ آدھے گھنٹے بعد مدام کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دے اور ممکن ہو تو اسے بھی ہینری کی مزاج پرسی کے لیے آمادہ کر لے۔ جس وقت میں ہوٹل پہنچا ہینری کا ڈاکٹر بھی کمرے میں موجود تھا، لیکن ہینری نے 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہی ڈاکٹر کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ شاید اس کی پرسرار قوتوں نے اسے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ رابرٹ جم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ہینری دلوں کے بھید بھی پڑھنے کی قوت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی دیدہ و دانستہ اپنے دل میں یہی سوچا تھا کہ ڈاکٹر کی موجودگی میں ہینری سے میری گفتگو نامناسب ہے، اس لیے کہ میں اسے مدام کے ان شبہات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو ہوشنگ کے فرار ہونے کے بعد اس کے دل میں ہینری کے خلاف پیدا ہو گئے تھے، اور ان باتوں کے لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اجیت میرے دوست، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس وقت تم مجھ سے کیا اہم بات کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے ماسٹر ہینری، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر جو خیالات میرے دل میں ابھرے تھے انہی کو میں زبان سے ادا کرتا چلا گیا۔ ہینری میری باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور جلاہٹ کے ملے جلے تاثرات ابھر رہے تھے۔ میں نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، مدام کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید وہ بھی وہی نتیجہ اخذ کرتا جو مدام نے کیے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان تمام قوتوں کے پیچھے اسی طاقت کا ہاتھ کام کر رہا ہے جو تمہارے راستوں میں اندھیرے پیدا کر رہی ہے۔ تمہارا خیال درست ہے میرے عزیز دوست، ہینری مارتھر نرم لہجے میں بولا۔ مدام میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں جب چاہوں اسے دوبارہ راہ راست پر لا سکتا ہوں، لیکن وہ شیطان جو میرے راستوں میں اندھیرے پیدا کر رہا ہے بلا شبہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے۔ وہ جس وقت بھی چاہتا ہے مجھے غافل کر دیتا ہے، میرے ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے اور میری صلاحیتوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ کیا وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہینری نے میری سابقہ باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، شاید اسی لیے کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری مقدس کتاب کے نصوحوں کا توڑ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسپتال میں تم نے جو دعا پڑھ کر میرے اوپر پھونکی تھی اس کے بعد سے وہ مجھے غافل نہیں کر سکا، لیکن اب بھی اس نے مجھے بے بس کر رکھا ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سیاہ بلی کی صورت میں میرے سامنے نمودار ہوا تھا اور اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرے قریب تو نہیں آ سکتا، لیکن میرے اطراف اپنی پرسرار قوتوں کا ایسا جال ضرور پھیلا سکتا ہے جو میری قوتوں کو اس کے دائرے تک محدود کر دیں گی، اور اس نے مجھ سے یہ بھی تاکید کی تھی کہ میں تمہاری دوستی ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں، ورنہ کسی روز وہ مجھے کسی ہلاکت خیز حادثے سے دوچار کر دے گا۔ ہینری نے خوف زدہ آواز میں جواب دیا۔ پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے ماسٹر ہینری؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ میں جانتا ہوں میرے دوست کہ وہ کیوں مجھے تم سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، محض اس لیے کہ وہ تم سے خائف ہے، اور اب اگر میں اپنے باقی پرسرار علوم بھی تمہیں سکھا دوں تو تم اس نادیدہ قوت کو بآسانی جلا کر بھسم کر سکتے ہو۔ ہینری ٹھوس آواز میں بولا، جو کچھ میرے پاس تھا میں تمہیں سونپ چکا ہوں، البتہ میں نے کچھ عمل تمہیں نہیں بتائے تھے، لیکن اب محض 1 مہینے کے اندر اندر میں تم کو ان عملیات کا بھی ماہر بنا دوں گا،
اور اس کے بعد ہماری دوستی دنیا والوں کے لیے ناقابل تسخیر بن جائے گی، اور پھر کوئی قوت ہمارے راستوں میں اندھیرے نہیں پھیلا سکے گی۔ تم اگر چاہو تو مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو ماسٹر ہنری، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ مجھے اس وقت جو عزت اور مرتبہ حاصل ہے اس میں بھی تمہاری ہی شخصیت کا دخل شامل ہے، لیکن 1 ماہ کی مدت بہت طویل ہوگی۔ مدام نے طے کر رکھا ہے کہ وہ ہوشنگ کی سرکوبی کے لیے تمہیں مجبور کرے گی، اور اگر تم نے کوئی حیل و حجت کی تو تمہیں غدار سمجھ لیا جائے گا۔ اوہ اوہ، ہنری دیوانوں کی طرح اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا، پھر حقارت سے بولا، وہ خارش زدہ کتیا میرے احسانات کو فراموش کر چکی ہے، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ عقل مندی سے کام لو میرے دوست، میں نے تیزی سے کہا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ایک پرسرار قوت تمہارا راستہ کاٹنے پر تلی ہوئی ہے؟ اگر ہوشنگ کی طرح اس نے مدام پر بھی اپنا سایہ کر لیا تو تم مدام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہنری نے پہلی بار بے بسی سے کہا۔ مایوس نہ ہو میرے دوست، میں نے رابرٹ جم کے بل بوتے پر ہنری کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ مدام اگر تم کو ہوشنگ کے سلسلے میں مجبور کرے تو تم اسے ہوشنگ کے بارے میں اس جگہ کی نشاندہی کر دینا جہاں وہ فرار ہونے کے بعد سے روپوش ہے۔ اس کے بعد مدام کو سنبھالنا میرے لیے کچھ دشوار نہ ہوگا۔ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن اس نادیدہ قوت نے میری بعض قوتوں کو مفلوج کر دیا ہے، ورنہ میں سب سے پہلے ہوشنگ ہی کو موت کے گھاٹ اتارتا، جس کی بدولت پیدا ہونے والے حالات نے مجھے بے بسی کا شکار کر رکھا ہے۔ ہنری بدستور بے بسی سے بولا۔ جب تک میں تمہارے قریب ہوں وہ پرسرار قوت تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے تمہارے گرد حصار قائم کر رکھا ہے، میں اسے بھی توڑ سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم صرف مدام کو ہوشنگ کی نشاندہی کر دو، اسے مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس طرح میری مقدس قوتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا تعلق جس مذہب سے ہے اس میں کسی کو مارنا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہنری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے پر تیار ہوں۔ میں پہلی فرصت میں تمہیں اپنے باقی پرسرار علوم بھی سکھا دوں گا تاکہ تم میری خاطر اس شیطان کا کریا کرم کر سکو جس نے میری زندگی کو لعنت بنا دیا ہے۔ میں تیار ہوں میرے دوست، میں نے ہنری کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ رہا مدام کا مسئلہ تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات نے اسے تمہاری طرف سے بدگمان کر دیا، ورنہ اس سے پہلے وہ تمہیں تنظیم کا سب سے طاقتور آدمی سمجھتی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں اجیت کہ تم اس کی سفارش کیوں کر رہے ہو، ماسٹر ہنری نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا حسن اور جسمانی گداز اپنے اندر کچھ ایسی ہی کشش رکھتا ہے جس نے مجھے بھی اس کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور اب شاید تم بھی اس کے حسین وجود کے سحر میں پھنس رہے ہو۔ یہ تمہارا اپنا نظریہ ہے ماسٹر ہنری، ورنہ میرے نزدیک عورت کی کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی، میں نے جان بوجھ کر حقارت بھری آواز میں جواب دیا۔ تم نے اگر مجھ پر احسانات نہ کیے ہوتے تو شاید میں کسی عورت کو اپنا سربراہ سمجھنے کے بجائے اپنی موت گوارا کر لیتا، لیکن تم میرے محسن ہو، اس لیے میں تمہارے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر ہنری کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت مدام اور لوسی مارٹن کمرے میں داخل ہوئیں اور ہنری کی آنکھوں میں خوشی کی چمک کی جگہ حقارت امیز سنجیدگی ابھر آئی۔ اس نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان بند سی رکھی تھی۔ کچھ دیر تک مدام اور ہنری کے درمیان رسمی باتیں ہوئیں، پھر مدام نے دبی زبان میں ہوشنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ غدار تنظیم کے بہترین آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا ہے، ہنری نے خود پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میری رفاقت میں اسے 2-4 جنتر منتر سکھا دینے تھے، لہٰذا وہ میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی غدار نے وکٹوریا ہال میں تمہاری زندگی کو موت سے ہمکنار کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مدام نے پہلو بدل کر کہا۔ حالات کے پیش نظر اب یہ فرض تم پر عائد ہوتا ہے ماسٹر ہنری کہ تم ہوشنگ جیسے بد کردار کو کوئی مناسب سزا دو۔ حالات کے پیش نظر اب یہ فرض تم پر عائد ہوتا ہے ماسٹر ہنری کہ تم ہوشنگ جیسے بد کردار کو کوئی مناسب سزا دو، میں نے مدام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ ہنری مارتھن نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑے توقف کے بعد بولا، میں اپنی پرسرار قوتوں سے یہ ضرور معلوم کر سکتا ہوں کہ ہوشنگ نے فرار ہونے کے بعد کہاں پناہ لی ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت ہوگا، مدام نے تیزی سے کہا۔ ہنری نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ متحرک ہو گئے۔ رابرٹ جم سے میری ملاقات بہت عرصے سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ کچھ دنوں تک وہ مجھ سے دور رہے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لمحے سے باخبر ہوگا، اور حالات کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے اس وقت ہنری مارتھر کے راستے میں اندھیرے پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کمرے میں خاصی دیر تک موت کا سناٹا طاری رہا۔
ہینری آنکھیں بند کیے اپنی پرسرار قوتوں کو برے کار لانے میں مصروف تھا اور مدام کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ البتہ لوسی مارٹن نے ایک دو بار مجھے کچھ ایسے ہی انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ مجھ سے یہ دریافت کرنا چاہتی ہو کہ کیا ہینری کی قوتیں اس وقت اس کا ساتھ دے سکیں گی۔ میں نے اشاروں میں اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہینری مارتھر نے آنکھیں کھول دی، جو انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی گہری سرخ اور بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ ہوشنگ ابھی تک لندن ہی میں موجود ہے، ہینری کی ٹھوس آواز کمرے میں گونجی۔ جرس اسٹریٹ پر واقع چائنا بار کا مالک شن تانگ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بار کے اوپر رہائشی فلیٹ میں اس وقت بھی وہ دونوں موجود ہیں۔ مجھے یقین تھا ماسٹر ہینری کہ تم ہوشنگ کے سلسلے میں ہماری رہبری ضرور کرو گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر مدام اور ہینری کے درمیان چند رسمی اور خشک باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد مجھے لوسی اور مدام کے ساتھ ہی ہینری کے ہوٹل سے روانہ ہونا پڑا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 کا عمل تھا، لیکن چائنا بار کے ہنگامے اس وقت بھی اپنے پورے شباب پر تھے۔ مدام نے ہینری مارتھر کے بیان کی تصدیق کی خاطر بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہوٹل سے واپس ہوتے ہی اس نے لوسی کو مشن کا انچارج بنا دیا تھا اور اسی وقت سے تنظیم کے تقریباً 10 آدمی چائنا بار کے اطراف میں نگرانی کے لیے پھیلا دیے تھے۔ ہوشنگ ایک بار ہاتھ میں آ کر نکل چکا تھا، اس لیے مدام نے اس بار اس کے لیے بہت سخت احکامات دیے تھے کہ اگر ہوشنگ رات کے چھاپے سے پہلے بار سے نکلتا دکھائی دے تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے۔ میں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس بار ہوشنگ کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تھی۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ رابرٹ کی روح اس وقت تک ہوشنگ کو زندہ رکھے گی جب تک ہینری مجھے اپنے تمام علوم نہیں سکھا دیتا۔ مدام کی خوابگاہ میں اس وقت میرے اور لوسی کے علاوہ ڈاکٹر گوش اور چانگلی بھی موجود تھے۔ میں نے چانگلی کی سفارش بطور خاص مدام سے کی تھی، اس لیے کہ وہ اب تک بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ وہ چائنا بار کے مشن میں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ مدام نے میری رائے سے اتفاق کیا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر گوش نے مدام کی خوابگاہ میں چانگلی کی موجودگی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق بار ٹھیک 12 بجے بند ہو جاتی ہے، مدام نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں سے 11:15 بجے روانہ ہوں گے۔ راجرس اسٹریٹ کے لیے فاصلہ طے کرنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو پہلے سے طے کیا جا چکا ہے۔ شن تانگ کی شخصیت ہمارے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے اسے بار کے اندر ہی ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ البتہ ہوشنگ کو زندہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ میں اس حرام زادے کو سسکا کر مارنا چاہتی ہوں۔ کیا ہمیں بھی بار میں داخل ہونا پڑے گا؟ ڈاکٹر گوش نے پوچھا۔ یس ڈاکٹر، مدام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس بار ہم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ میں مدام کے کسی فیصلے پر تنقید کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا ہمارا ایک ساتھ وہاں جانا مناسب ہوگا؟ ماسٹر اجیت اور آپ کی موجودگی بار کے اندر ہر حالت میں ضروری ہے۔ مدام کا لہجہ تہمکانہ تھا۔ میں اور لوسی بار سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں موجود ہوں گے۔ طے شدہ پروگرام کے تحت سب سے پہلے چانگلی بار میں داخل ہوگا اور شن تانگ سے الجھے گا۔ اس کے بعد ہمارے 8 مسلح آدمی چانگلی کی مدد کے لیے پہنچیں گے اور پھر ہمیں بار کے اوپر رہائشی فلیٹ تک پہنچنا ہوگا، جس کا ایک راستہ شن تانگ کے آفس سے اوپر جاتا ہے۔ ہمارے 2 آدمی اس راستے کی نگرانی کریں گے اور باقی دوسرے راستے سے اوپر پہنچ کر ہوشنگ کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں صرف ایک بات اور دریافت کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ اگر ہنگامے کی صورت میں بار کے باہر لوگوں کا ہجوم ہو گیا تو ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟ ہجوم کو منتشر کرنے کا انتظام میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔ ہوشنگ کی گرفتاری کے لیے اگر ہمیں 15-20 آدمیوں کا خون بھی کرنا پڑا تو اس سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم ہوشنگ کو بار کے اندر ہی آتھی پستول سے دھوئیں میں تبدیل کر دیں؟ لوسی نے پوچھا۔ اس کا اختیار صرف ڈاکٹر کو ہوگا، مدام بولی۔ ویسے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس بد کردار اور غدار کو تڑپا کر ایسی موت مارا جائے کہ دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ اس کے بعد پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر غور ہوتا رہا۔ پھر ٹھیک 11:15 بجے مدام اور لوسی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چائنا بار کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں ڈاکٹر گوش کے ساتھ سیڈان میں تھا، جسے چانگلی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے چانگلی اترا تھا، پھر وہ قدم اٹھاتا ہوا بار کی طرف بڑھنے لگا، جس کا ایک دروازہ بند کیا جا چکا تھا اور کلوز کی تختی لگا دی گئی تھی۔ بار کے دروازے پر کھڑے ہوئے ملازم نے چانگلی کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن چانگلی بڑی پھرتی سے اسے پیچھے دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی تنظیم کے دوسرے 8 افراد بھی ایک ایک کر کے اندر پہنچ گئے اور پھر طے شدہ پروگرام کے تحت میں بھی ڈاکٹر گوش کے ساتھ بار میں داخل ہو گیا۔
جہاں ہمارے آدمیوں نے بار کے 4 ملازموں اور شنتانگ کو قابو میں کر رکھا تھا۔ میں نے داخل ہوتے وقت بار کا دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ شنتانگ نے غسیلی آواز میں سوال کیا۔ مطمئن رہو مسٹر شنتانگ، چانگلی نے سرد آواز میں جواب دیا، ہم تمہارے بار کو لوٹنے نہیں آئے ہیں۔ پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہاری موت اور ہوشنگ کی گرفتاری، میں نے کہا۔ دوسری لمحے شنتانگ نے جواب دینے کے بجائے برق رفتاری سے چھلانگ لگا دی، لیکن چانگلی غالباً پہلے ہی کسی متوقع حملے کے لیے پوری طرح آمادہ تھا۔ وہ بھی کسی خونخوار چیتے کی طرح اچھلا اور شنتانگ کو لیتا ہوا فرش پر گر گیا۔ ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے چانگلی شنتانگ کو زیر کر لے گا، لیکن شنتانگ نے زمین پر گرتے ہی اپنی پوزیشن تبدیل کر لی اور اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے 3.8 کا آٹومیٹک پستول بھی نکال لیا، لیکن اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ڈاکٹر گوش نے اپنے ہاتھی پستول کی لبلبی دبا دی اور شنتانگ کراہتا ہوا فرش پر ڈیر ہو گیا۔ پھر اس کا جسم دھوئیں کے مرغولوں میں تحلیل ہونے لگا۔ بار کے 4 ملازم ہکا بکا کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ ہمارے 2 آدمی پہلے ہی شنتانگ کے دفتر سے اوپر جانے والے راستے پر پہنچ چکے تھے۔ باقی 2 آدمیوں کو ڈاکٹر گوش نے چاروں طرف کی نگرانی پر تعینات کیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے راستے سے رہائشی فلیٹ تک بآسانی پہنچ گئے۔ چانگلی سب سے آگے تھا اور حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر ہمارے سوا کسی اور کو نہیں تھی۔ ماسٹر، چانگلی نے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر سرگوشی کی، میں دروازے پر دستک دیتا ہوں، آپ لوگ ایک طرف ہو جائیں۔ میں اور ڈاکٹر گوش دروازے کے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے باقی 4 مسلح ساتھیوں نے دوسری جانب پوزیشن سنبھال لی۔ اس کے بعد چانگلی نے نہایت اطمینان سے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر آ جاؤ دوست، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فلیٹ سے ابھرنے والی آواز ہوشنگ کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ چانگلی نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا، پھر ہمارا اشارہ ملتے ہی وہ برق رفتاری سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اور ڈاکٹر گوش کے علاوہ ہمارے باقی 4 مسلح ساتھیوں نے بھی اندر آ کر پوزیشن سنبھال لی۔ ڈاکٹر کا ہاتھی پستول بدستور اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ ہوشنگ اس وقت کمرے میں تنہا تھا اور گول میز پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا شراب نوشی میں مصروف تھا۔ حالات جس انداز میں رونما ہوئے تھے انہوں نے ہوشنگ کو ایک لمحے کے لیے دم بہود کر دیا۔ وہ غالباً اس حلاف توقع افتاد سے بوکھلا گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے مسلح آدمیوں کو دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ماسٹر اجیت، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہوشنگ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا اور ایک شخص کی گرفتاری کے لیے پورے 6 آدمیوں کی ٹیم ساتھ لائے ہو۔ مدام کا یہی حکم تھا مائی ڈیئر ہوشنگ کہ تمہارا شایان شان استقبال کیا جائے، میں نے سرد آواز میں جواب دیا۔ بیٹھو، ہوشنگ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ابھی میرا نشہ پورا نہیں ہوا، 2 پیگ پی لوں تو تم سے اطمینان سے گفتگو کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ ہوشنگ، ڈاکٹر گوش نے حقارت سے کہا، تمہارے استقبال کے لیے خود مدام بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں، اس لیے ہم تمہیں 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں دے سکتے۔ خیریت چاہتے ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ تم اپنے اس حیرت انگیز کھلونے سے مجھے دھوئیں میں تبدیل کر دو گے۔ کیوں ڈاکٹر؟ ہوشنگ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا۔ چانگلی، ڈاکٹر نے چانگلی کو حکم دیا، اس کی تلاشی لو، اور تم مسٹر ہوشنگ، اگر تم نے ذرا بھی حماقت کی تو تمہارا انجام بہت اذیت ناک ہوگا۔ مدام نے اس بار مجھے پورے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہوشنگ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا ڈاکٹر گوش کو گھورتا رہا۔ چانگلی نے بڑھ کر اس کی تلاشی لی اور اس کی پشت پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ ہوشنگ نے تلاشی کے وقت بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی۔ اس کی قہر آلود نظریں بدستور ڈاکٹر کے چہرے پر مرکوز تھیں اور تیور بے حد خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ خود اپنے پیروں سے چلنا پسند کرو گے یا ہمارے آدمیوں کو تمہیں زحمت دینی پڑے گی؟ ہوشنگ کو اتنا کمزور نہ سمجھو ڈاکٹر، ہوشنگ نے دبنگ آواز میں جواب دیا۔ میں جانتا تھا کہ چائنا بار تک تمہاری رہبری ہنری مارتھر نے کی ہے، لیکن اب ہنری مارتھر کے دن بھی قریب آ چکے ہیں۔ رہا مدام کا مسئلہ تو میں اسے ایک آبرو باختہ عورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ میں تمہیں 5 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں ہوشنگ، ڈاکٹر فیصلہ کن آواز میں بولا۔ اس کے بعد مجھے یہ حکم دینا پڑے گا کہ تمہیں آوارہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا کر مدام کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ بہت خوب، ہوشنگ نے لاپرواہی سے کہا۔ مدام کے جسمی گداز نے تمہاری بوڑھی رگوں میں بھی خون کی گردش تیز کر دی ہے۔ تم غالباً اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، جو موت کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر بھی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تیزی سے کہا، کیا موجودہ حالات میں بھی تم اپنے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو؟
تم میری قوت کا غلط اندازہ لگا رہے ہو ماسٹر اجیت۔ ہوشنگ میری طرف پلٹ پڑا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں مدام کی قید سے کس طرح آزاد ہوا تھا؟ تمہارے پاس اب صرف 2 منٹ اور باقی ہیں، ڈاکٹر گرایا۔ اوہ، تو تم شاید میری پرسرار قوتوں کا اندازہ لگانے میں بھول سے کام لے رہے ہو، ہوشنگ نے اطمینان سے کہا۔ پھر اس نے چاروں مسلح افراد کی طرف دیکھا۔ فی الحال میں تم کو اپنی قوت کا احساس دلانے کی خاطر ان میں سے ایک کو ضائع کر رہا ہوں۔ ہوشنگ نے آخری جملہ نہایت سنجیدگی سے کہا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میرے علاوہ ڈاکٹر گوش بھی چونک اٹھا۔ 4 مسلح افراد میں سے ایک اچانک ریوالور پھینک کر فرش پر گرا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ماسٹر، چانگ لی کی آواز ابھری، اگر اجازت ہو تو میں اس کی کھوپڑی کی تمام پرسرار قوتیں جاڑ دوں۔ لیکن قبل اس کے کہ چانگ لی کی بات کا کوئی جواب دیتا، ہوشنگ نے بیٹھے بیٹھے برق رفتاری سے کلا بازی کھائی اور چانگ لی کی گردن کو اپنے پیروں میں الجھاتا ہوا اس طرح نیچے آیا کہ چانگ لی کراہتا ہوا زمین پر گرا۔ پھر دوسرے ہی لمحے ہوشنگ نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے اپنے لیے ڈال بنا لیا اور خود اس کے پیچھے ہوتا ہوا بولا، ڈاکٹر گوش، اب تم اگر چاہو تو اپنا ہاتھی پستول استعمال کر سکتے ہو، لیکن مجھے تمہاری اس دردناک موت پر یقیناً افسوس ہوگا جو تمہاری ہی ایجاد کے ذریعے واقع ہوگی۔ ہوشنگ، تمہاری موت کی خاطر میں اگر چانگ جیسے 10 آدمیوں کو ضائع کر دوں تو بھی تنظیم کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے حقارت سے کہا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں ڈاکٹر کو روک سکتا، اس نے اپنا آتشی پستول سیدھا کر کے لبی دبا دی۔ ہوا میں ایک چنگاری لپک کر چانگ تک گئی تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چانگ لی کی موت کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر دوسرے ہی لمحے جب میں نے ڈاکٹر کی کربناک چیخ سنی تو آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر گوش فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کا وجود سورج سے دھوئیں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ابھی میں اس ناقابل یقین صورتحال پر غور ہی کر رہا تھا کہ روح کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اجیت، میرے دوست، میں نے چانگ لی سے تمہاری محبت کا اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر گوش کو اسی کی اپنی ایجاد کا نشانہ بنا دیا۔ تنظیم میں اب صرف ایک بڑا باقی رہ گیا ہے، ہنری مارتھر۔ اس کے بعد تم پوری طرح تنظیم کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن ہوشنگ ہاتھ سے نکل گیا تو مدام کیا سوچے گی؟ میں نے دل ہی دل میں رابرٹ کی روح سے سوال کیا۔ یہ سوچنا میرا کام ہے اور اب میں کچھ دنوں کے لیے پھر تم سے دور جا رہا ہوں۔ میں نے رابرٹ کی روح کو دوبارہ مخاطب کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ڈاکٹر گوش کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر گیا تو میں نے پلٹ کر ہوشنگ کی طرف دیکھا، لیکن وہاں ہوشنگ بھی موجود نہیں تھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تینوں مسلح افراد فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے گاڑھا خون ابل رہا تھا۔ البتہ چانگ لی مجھے دروازے کے باہر کھڑا نظر آ گیا۔ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھا لیکن اس کی آنکھیں بھی خوف اور دہشت سے ابلی پڑی تھیں۔ ماسٹر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چانگ لی نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہوشنگ کہاں گیا؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ نکل گیا ماسٹر۔ رابرٹ جم کی روح نے جس انداز میں بساط پلٹی تھی اس نے میری عقل بھی خبد کر دی تھی۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں چیانگ کا ہاتھ پکڑ کر واپس نیچے آیا جہاں میرے باقی ساتھیوں کے علاوہ شن تانگ کے 4 ملازم بھی مردہ حالت میں موجود تھے۔ میں نے چانگ لی کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب گھسیٹا اور سیڈان کی طرف آ گیا۔ اسی لمحے مدام کی گاڑی تیزی سے ہمارے قریب آ کر رکی۔ ماسٹر اجیت، مدام نے تیزی سے پوچھا، ہوشنگ کا کیا بنا اور ڈاکٹر کہاں ہے؟ بازی پلٹ گئی ہے مدام، ڈاکٹر گوش اور ہمارے باقی ساتھی مر چکے ہیں اور ہوشنگ ایک بار پھر پرسرار انداز میں فرار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، باقی باتیں حویلی پہنچ کر ہوں گی، یہاں رکنا فضول ہے۔ مدام نے میرے جواب کا کیا تاثر لیا، میرے پاس اسے دیکھنے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ میں نے چانگ لی کو گاڑی میں دھکیلا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال کر برق رفتاری سے حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ مدام کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی میرے تعاقب میں تھیں۔ حویلی پہنچ کر میں نے مدام کو حالات کی تفصیل سے آگاہ کیا تو ایک ثانیے کے لیے اسے بھی سکتہ ہو گیا۔ لوسی مجھے وضاحت طلب نظروں سے گورنے لگی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ماسٹر اجیت، کچھ توقف کے بعد مدام نے سرد آواز میں کہا، ہمارے پاس اب صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، ہنری مارتھر کی موت۔ اس کے بعد تنظیم کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا مدام، میں نے کہا، فی الحال ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ تم کہہ رہے ہو اجیت؟ مدام نے حیرت سے پوچھا۔ یس مدام، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، حالات کا تقاضا یہی ہے لیکن فی الحال میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ مدام کو غالباً مجھ سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی لیکن وہ لوسی کی موجودگی میں مجھ سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں تلے دبایا کہ ہونٹ کی لہریں ابھر آئیں اور پھر اس نے مجھے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھا جیسے میری شخصیت پر بھی شبہ کر رہی ہو۔ لوسی بدستور تصویر حیرت بنی کھڑی تھی۔ میں مدام سے پھر کسی وقت تفصیل سے گفتگو کروں گا،
میں نے دبی زبان میں کہا اور پھر پلٹ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مدام کی خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر گوش کی موت نے تنظیم کا ایک ستون اور کم کر دیا تھا اور دوسرا ستون ہنری مارتھر کی شکل میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مدام چائنا بار والے حادثے کے بعد سے بری طرح جلائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر گوش کی موت کے ساتھ ساتھ اسے ہوشنگ کے دوبارہ افرار ہونے کا خیال بھی بری طرح ذہنی خلفشار میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اور مدام کی الجھن اور پریشانی کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ دوسرے ہی روز بذات خود میری رہائش گاہ پر آ گئی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں تنہائی تھا جب مدام لوسی کے ہمراہ اندر آئی۔ میں اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب تنظیم کی سربراہ نے کسی بڑے کی رہائش گاہ پر قدم رکھا تھا۔ لوسی کی آنکھوں سے بھی حیرت جھلک رہی تھی۔ میں نے مدام کا استقبال کیا، لیکن مدام کے لب و لہجے میں وہ پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ چند لمحے ہمارے درمیان رسمی باتیں ہوتی رہیں، پھر مدام نے لوسی کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ آج میں مدام کو کچھ زیادہ ہی مضطرب دیکھ رہا ہوں، میں نے لوسی کے جانے کے بعد کہا۔ تنظیم کی پوزیشن تم سے بھی پوشیدہ نہیں ہے ماسٹر اجیت، مدام الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر گوش تنظیم کا بے حد ذہین اور لائق شخص تھا، لیکن وہ بھی حالات کا شکار ہو گیا۔ ہمیں فوری طور پر اس حالات کو پر کرنے کے لیے کسی دوسرے فرد کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہنری مارتھر اور ہوشنگ کا مسئلہ بھی باقی ہے، اور تم مدام کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ مدام کی نظروں میں میری شخصیت بھی اب شعبے سے بالا تر نہیں رہی، میں نے دبی دبی زبان میں کہا۔ حالات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا ہے اجیت، مدام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہوشنگ اور ہنری مارتھر کے بعد تم ایک نئے انداز میں سامنے آئے تھے۔ میں نے تنظیم میں تمہارے اضافے کو خوشگوار سمجھا تھا، پھر تمہاری پرسرار قوتوں کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میں نے ہنری کی پرسرار شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا، لیکن اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ میں مدام کے خیال کی تردید نہیں کروں گا، میں ٹھوس آواز میں بولا۔ یہ درست ہے کہ میں نے موجودہ حالات کے بارے میں مدام کے سامنے کھل کر کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں ان حالات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میری ماورائے قوتوں نے مجھے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے کہ فی الحال میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیوں؟ مدام نے پوچھا۔ کیا تنظیم کا مفاد تمہارے پیش نظر نہیں ہے؟ میں تنظیم کے مفاد ہی کی خاطر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں مدام، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ رہا ڈاکٹر کی موت کا سوال تو اس پر مجھے بھی افسوس ہے، لیکن میں نے ہوشنگ کے سلسلے میں ڈاکٹر کو روکنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے مشوروں پر عمل نہیں کرے گا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ ڈاکٹر نے اگر ہوشنگ پر فائر کیا تو وہ خود ہلاک ہو جائے گا؟ ماسٹر نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں مدام، مجھے اس کا علم اسی وقت ہو گیا تھا جب ہوشنگ کی آنکھوں کی جنبش نے ہمارے ایک ساتھی کو کربناک موت سے دوچار کر دیا تھا۔ اور کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے کہ ہوشنگ کی پشت پر ہنری مارتھر کی پرسرار قوت کام کر رہی ہے؟ ورنہ ہوشنگ میں یہ صلاحیتیں پہلے نہیں تھیں، مدام غصے سے بل کھاتی ہوئی بولی۔ میں اسے تم سے زیادہ جانتی ہوں، جسمانی اعتبار سے وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، لیکن ماورائے قوتوں سے اسے کبھی دور کا واسطہ بھی نہیں رہا۔ میں سمجھ رہا ہوں مدام، میں نے ٹھوس آواز میں کہا۔ ہنری اور ہوشنگ دونوں کی حیثیت میری نظروں میں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہنری کی پرسرار قوتوں کو ختم ہونے میں ابھی 3-4 ہفتے لگ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ قریب رہوں۔ کیا کوئی ایسی اہم بات ہے جو تم اس کے قریب رہنا چاہتے ہو؟ مدام نے مجھے گورتے ہوئے پوچھا۔ یہ پرسرار قوتوں کا کھیل ہے مدام، جس کی وضاحت میں قبل از وقت نہیں کر سکوں گا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ ہنری کی موت میں 1 ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہوشنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تک ہنری زندہ ہے ہمیں ہوشنگ کو بھی طرح دینی ہوگی، میں نے تیزی سے کہا، اور وہ تنظیم کو اسی طرح نقصان پہنچاتا رہے گا۔ نہیں، میں نے ٹھوس آواز میں کہا، اگر ہم ہوشنگ کا تعاقب ترک کر دیں تو وہ تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ البتہ ٹکراؤ کی صورت میں وہ اس وقت تک ہمارے اوپر حاوی آتا رہے گا جب تک ہنری کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ مدام نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہے، پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ماسٹر اجیت، کیا تمہیں قوی امید ہے کہ تم ہنری کو 1 ماہ کے اندر ختم کر سکو گے؟ ہاں، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں ہنری کے قریب رہوں، اور اس کے لیے مدام کی اجازت ضروری ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مدام نے بادل نہ ہاستا میری بات تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ میں ہر قیمت پر ہنری اور ہوشنگ کو موت سے ہمکنار دیکھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر گوش کی جگہ پر کرنے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ یہ مدام کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس مسئلے کو بھی ہنری مارتھر کی موت تک نہ چھیڑا جائے تو مناسب رہے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ مدام کو کچھ حالات کا علم نہ ہو،
لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تنظیم کے مفاد کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم پر اعتماد ہے اجیت، لیکن حالات نے مجھے الجھا دیا ہے۔ میری جگہ تم ہوتے تو شاید تم بھی ان واقعات سے الجھ جاتے۔ مدام میرے قریب آتے ہوئے اپنائیت سے بولی۔ میں اس وقت اس لیے تمہارے پاس آ گئی تھی کہ تمہاری باتوں سے مجھے تقویت ہوتی ہے۔ یہ مدام کی کرم نوازی ہے، ورنہ ان رسمی تکلفات کو دوسروں کی موجودگی کے لیے وقف کر دو اجیت۔ وہ میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی۔ تنہائی میں ہم صرف دوست رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور دوستی کے تقاضوں نے اگر اس وقت بھی مجھے گستاخ بنا دیا تو… میں نے مدام کے گداز جسم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، مدام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم پہلے فرد ہو جس کی باہوں میں سمٹ کر میں دنیا کے تمام غم بھول جاتی ہوں۔ مدام کی انہی باتوں نے مجھے خودسر بنا دیا ہے، میں نے ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا، پھر دوسرے لمحے مدام کے حسین وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اجیت، مدام نے مجھے بہکی ہوئی آواز میں پکارا، تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ تمہارا قرب ہمیشہ میرے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر پوری قوت سے مدام کو اپنی غوش میں سمیٹ لیا۔ مجھے علم تھا کہ وہ حالات کے پیش نظر مجھے اپنے حسین جسم کے گداز سے معروب کرنا چاہتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نے خود کو صرف ہنری مارتھر کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ رابرٹ جیم کی روح نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ مدام انتہائی مطلب پرست واقع ہوئی ہے، اور ہر اس شخص کو اپنے جامع شباب سے مدہوش کرنے سے دریغ نہیں کرتی جو اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ مجسم فریب تھی، اور اس فریب نے ہنری مارتھر جیسے ناقابل تسخیر شخص کو بھی اس کے جسمانی نشیب و فراز کے سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور اس وقت بھی جب میں اس حسین سحر کی لطافتوں میں ڈوب کر ابھرا تو مدام کے چہرے سے بھی فکر و غم کے بادل چھوٹ چکے تھے۔ وہ کسی تازہ کھلے ہوئے پھول کی مانند شگفتہ اور شاداب نظر آ رہی تھی۔ پھر جب وہ مجھ سے 1 ماہ کے اندر ہنری اور ہوشنگ کی موت کا وعدہ لے کر چلی گئی تو لوسی مارٹن میری خوابگاہ میں آ گئی۔ مدام کی خلاف توقع آمد کا تجسس ابھی تک اس کی آنکھوں سے مترشق تھا، لیکن بستر کی شکنیں دیکھ کر اس کا تجسس یک لخت زائل ہو گیا، اور وہ مسکرا کر بولی، تم سچ مچ جادوگر ہو اجیت۔ مدام کو مطمئن کرنے کے لیے جادوگری ضروری تھی لوسی ڈیئر، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ مدام اپنے وجود میں ہزاروں رنگ رکھتی ہے۔ لوسی نے کہا، میرا نام اجیت ہے، اور میں ناگن کا زہر نکالنا بھی جانتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، لوسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ہنری کے بعد تم ایک پرسرار قوت بن کر ابھرے ہو، اور وہ دن دور نہیں جب تنظیم پوری طرح تمہاری گرفت میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن زندگی کے ہر دور میں تم مجھے اپنا بہترین دوست ہی پاؤ گے، اور شاید میں بھی تمہیں کبھی فراموش نہ کر سکوں۔ لوسی نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ تم میرے محسن ہو۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی، اور اس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے جینی مارتھا کی حیثیت میں مجھے گابا کے بارے میں اپنی اہم معلومات سے آگاہ کر رہی تھی۔ گابا انٹرپرائزز کے استقبالیے پر موجود لڑکی نقش و نگار کے اعتبار سے خاصی حسین نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی غیر ملکی سے گفتگو میں مصروف تھی، چنانچہ میں شیشے کی دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت جوزفین بھی میرے ساتھ تھی، اور سرتاپا قیامت نظر آ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے قدرتی حسن کو کچھ اور ہی نکھار بخش دیا تھا۔ البتہ میں نے اپنے چہرے میں تبدیلی کر لی تھی، اور بظاہر ہپی نظر آ رہا تھا۔ اس حلیے میں چانگلی بھی مجھے شناخت نہیں کر سکا تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنی اصلی آواز میں مخاطب کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ پھر اس نے مجھے اور جوزفین کو گابا انٹرپرائزز کے دفتر سے تھوڑے ہی فاصلے پر سیڈان سے اتار دیا تھا۔ تمہیں ہماری واپسی تک یہیں انتظار کرنا ہوگا، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے چانگ کو تاکید کی۔ تم فکر نہ کرو ماسٹر، چانگ حالات کی نوعیت سمجھ رہا ہے۔ ویسے کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ واپسی میں کتنی دیر لگے گی؟ ممکن ہے 1 گھنٹہ بھی لگ جائے۔ اوکے ماسٹر، چانگلی نے مینی ہیز انداز میں کہا، میں 1.5 گھنٹے تک یہاں رکا رہوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہاری واپسی نہ ہوئی تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوہ، تم سمجھدار اور ذہین آدمی ہو، میں نے چانگلی کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد تمہیں میری طرف سے پورا اختیار ہوگا، لیکن لوسی کو ضرور اطلاع دے دینا۔ میں جوزفین کے ساتھ گابا انٹرپرائزز کی دفتر کی طرف چل پڑا، جو سیڈان سے تقریباً 25 گز کے فاصلے پر تھا۔ جوزفین نے میرے بدلے ہوئے روپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے صرف یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ تنظیم کے سلسلے میں مجھے اکثر و بیشتر روپ بدلنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس بات کی بھی سختی سے تاکید کر دی تھی کہ اسے ہر معاملے میں میرے اشارے پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ بہوشی تیار ہو گئی تھی۔ برین واشنگ کے کامیاب عمل کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب جوزفین نے کسی مہم میں قدم اٹھایا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت بے حد شاندار موڈ میں ہونے کے ساتھ ساتھ چاق و چوبند بھی نظر آ رہی تھی۔
یوں بھی ایک ساتھ رہتے رہتے وہ مجھ سے خاصی بے تکلف ہو گئی تھی اور میری شخصیت سے معروف بھی رہتی تھی۔ گابا انٹرپرائزز کے استقبالیے میں داخل ہونے سے پیشتر میں نے اس سے دبی زبان میں کہا تھا، اس وقت تمہارا نام مونیکا ہے اور تم کچھ دن پیشتر ہی جنوبی فرانس سے یہاں آئی ہو، اور تمہاری دوستی بھی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ جوزفین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم اس وقت جس شخص کے پاس جا رہے ہیں، تمہیں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کرنا ہوگا جو معقول معاوضے پر ہر خطرناک کام کر سکتی ہے۔ تم مونیکا پر بھرپور اعتماد کر سکتے ہو مسٹر بوتھم۔ میں نے جوزفین کی ذہانت پر اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت تم مجھے اسی نام سے مخاطب کرو گے۔ پھر میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس کے کش لیتا ہوا استقبالیہ میں داخل ہو گیا، جہاں کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی کسی غیر ملکی سے باتیں کر رہی تھی۔ جب غیر ملکی واپس چلا گیا تو میں نے لڑکی کے قریب جا کر بڑی رازداری سے کہا، مجھے مسٹر گابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا آپ نے ملاقات کا وقت لیا تھا؟ لڑکی نے جوزفین پر نظر ڈالتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں سنجیدگی سے بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ مسٹر گابا سے رابطہ قائم کر کے بتا دو کہ بوتھم اور مونیکا ملنا چاہتے ہیں۔ کام کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہیں کچھ نہ بتا سکوں گا۔ اس بار میں نے بھی سنجیدگی سے کہا، میں جس کام سے ملنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم، خفیہ اور ذاتی نوعیت کا ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر مونیکا کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس نے انٹرکام پر دوسری طرف سے رابطہ قائم کر کے نہایت مہذب انداز میں وہی جملے دہرا دیے جو میں نے کہے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر تقریباً 2 منٹ بعد اس نے رائٹ سر کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور مجھ سے بولی، مسٹر گابا نے آپ دونوں کو اپنے کمرے میں یاد کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری درخواست رد نہیں کی جائے گی، لیکن کیا تم مسٹر گابا کے کمرے تک ہماری رہنمائی کر سکو گی؟ راہداری کے آخری سرے پر پہنچ کر آپ کو بائیں جانب گول سیڑھیاں نظر آئیں گی اور وہی سیڑھیاں مسٹر گابا کے کمرے تک آپ کو پہنچا دیں گی۔ شکریہ میز۔ میں نے پلٹ کر جوزفین کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس راہداری میں آ گیا جس کے دونوں طرف کیبن بنے ہوئے تھے اور ان کیبنوں پر مختلف تختیاں نظر آ رہی تھی۔ میں راہداری کے سرے پر پہنچ گیا، پھر بائیں جانب وہ گول زینہ بھی نظر آ گیا جو فرش سے تقریباً 10 فٹ اوپر جا کر ایک بڑے دروازے پر ختم ہوتا تھا، جس پر ابھرے ہوئے سنہری حروف میں گابا کا نام بھی دور سے نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے باہر ایک پستہ قد چپراسی سفید وردی میں موجود تھا، لیکن صورت سے وہ کوئی اچھے کردار کا مالک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گول زینوں پر چڑھتے وقت اس نے ہمیں جن نظروں سے دیکھا تھا اس سے سخت گیری اور کینہ توزی جھلک رہی تھی۔ میں زینے طے کر کے اوپر پہنچ گیا، پھر قبل اس کے کہ میں چپراسی سے کچھ کہتا اس نے خود ہی مجھے مینی ہیز نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا، مسٹر بوتھم اور مس مونیکا؟ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے بدستور ہپیوں جیسے لاپرواہی انداز میں جواب دیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے سر کی جنبش سے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر مونیکا کا ہاتھ تھام کر اندر آ گیا، جہاں بیرونی دروازے سے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک خاصی بڑی میز موجود تھی اور اس میز کی دوسری طرف ریوالونگ چیئر پر جنگلی بھینسے کی جسامت سے ملتا جلتا مکروہ صورت کا جو شخص موجود تھا وہ گابا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے بلاغ یا عیاری اور چلاکی جھلک رہی تھی۔ کمرے میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا، لیکن گابا کی میز اور 4 کرسیوں کے سوا وہاں کوئی اور فرنیچر موجود نہیں تھا۔ پشت کی دیوار پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک مخمل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ کمرے کی چوڑائی بھی 24 فٹ سے کسی طرح کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ گابا جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب دروازے موجود تھے اور میز پر دیگر ضروری اور قیمتی ساز و سامان کے علاوہ 3 فون بھی موجود تھے۔ گابا کی تیز نظریں ہم دونوں کے چہروں کا باری باری جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اس نے جس انداز میں ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ بھی زیادہ کاروباری نہیں تھا، البتہ اس کی آنکھیں جس انداز میں جوزفین کا جائزہ لے رہی تھی وہ یقیناً مینی ہیز تھا۔ فرمائیے، گابا نے قدرے خشک لہجے میں کہا، میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ میری دوست ہے مس مونیکا۔ میں نے جوزفین کی طرف اشارہ کیا، پھر دبی زبان میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری دوستی ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کس کاروبار سے منسلک ہیں مسٹر بوتھم؟ گابا نے پوچھا۔ ہر اس کاروبار سے جس میں معقول آمدنی کا امکان ہو، میں نے مینی ہیز لہجے میں کہا۔ مسٹر گابا، آپ میرے ہپی ہونے پر تعجب نہ کریں، یہ حلیہ میں نے محض عارضی طور پر بنا رکھا ہے۔ کوئی مناسب پارٹنر مل جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس داڑھی اور الجھے ہوئے سر کے بالوں کو بھی صاف کرا دوں۔ بہت خوب۔ گابا کے بدے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بے حد خطرناک تھی۔ گویا آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے درمیان شرائط طے پا جائیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر میں جوزفین کی طرف متوجہ ہوا۔
مس مونیکا سے میری ملاقات بھی زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوگی۔ کس سلسلے میں؟ گابا کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ میں ہر قسم کے جائز و ناجائز کاروبار کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چھوٹے پیمانے پر کوئی کاروبار کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اوہ، گویا آپ صاحب حیثیت بھی ہیں، گابا نے میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اندازاً کتنی رقم سے آپ کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کم از کم $10 لاکھ سے، میں نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، پھر اپنا وزنی بریف کیس اٹھا کر کھولا اور اسے گابا کے سامنے میز پر رکھ دیا، جس میں اس وقت بھی تقریباً $5 لاکھ کے نوٹ موجود تھے۔ ایک لمحے کو گابا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، شاید اسے بریف کیس کے اندر سے اتنی کثیر رقم نکلنے کی امید نہیں تھی۔ چند لمحے تک وہ گڈیوں کو الٹ پلٹ کر اپنا اطمینان کرتا رہا، پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے ڈبے سے ایک سگار نکال کر سلگایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، مسٹر بوتھم، آپ میرے اندازے کے خلاف حاصل مالدار آدمی ثابت ہوئے ہیں، لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ خاص طور پر آپ نے مجھے اپنا بزنس پارٹنر بنانے کا خیال کیوں کیا، جبکہ لندن میں بڑی پارٹیوں کی کمی نہیں ہے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے، میں نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کاروبار میں تعلقات زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ لندن میں ہزاروں پارٹیاں موجود ہیں اور $10 لاکھ کے عوض کسی بھی پارٹی کے ساتھ بآسانی شریک ہو سکتا تھا، لیکن آپ کا انتخاب محض اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے تعلقات ہائی سرکل میں بہت وسیع ہیں اور ہم ان تعلقات سے ہاتھرہا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے تعلقات ہائی سرکل میں بہت زیادہ ہیں؟ گابا نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے پوچھا۔ $5 لاکھ کی کثیر رقم دیکھ لینے کے بعد اس کے لب و لہجے میں خاصی خوشگوار تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں فی الحال کھل کر کچھ نہیں کہہ سکوں گا میں، جوزفین کی نظر بچا کر گابا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، لیکن میرا خیال ہے مس مونیکا کے ذریعے ہمارے تعلقات بحیثیت پارٹنر کے اونچے حلقوں میں اور زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ اچانک مونیکا نے میرے جملے پر چونکتے ہوئے براہ راست مجھ سے کہا، کیا تم مجھے بطور چارہ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ ڈونٹ بی سلی مونیکا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دولت پیدا کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تم اگر چاہو تو ایک معقول معاوضے پر مجھ سے کسی کو قتل بھی کرا سکتی ہو۔ بالکل اسی طرح میں بھی تم سے جو کام لوں گا اس کے عوض تم کو معقول رقم دی جائے گی، اور یوں بھی تم مجھے بتا چکی ہو کہ تمہارا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جو جواہرات کی اسمگلنگ کرتا ہے، اور اس کاروبار میں بھی تمہیں اکثر و بیشتر ناجائز طور پر استعمال کیا جا چکا ہے۔ مگر کیا ضروری تھا کہ تم کسی مستقل معاہدے سے بیشتر ان باتوں کی تشریح دوسروں کے سامنے بھی کرتے پھرو؟ جوزفین نے بڑی دانش مندی سے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ اچھے دوستوں کے درمیان زیادہ تکلف بھی نامناسب ہے مس مونیکا۔ اس بار گابا نے جوزفین کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ مسٹر بوتھم کی صاف گوئی کے بعد اب ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور ہو جائے گا۔ پھر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کچھ دیر تک وہ فون پر کسی سے مبہم سی گفتگو کرتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، مسٹر بوتھم، کیا اس ملاقات کی خوشی میں میرے ساتھ کچھ پینا پسند کریں گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرط یہ کہ مس مونیکا بھی میرے ساتھ شریک ہونا پسند کریں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر پارٹنرشپ کا مسئلہ طے ہو جانے کی امید ہے تو میں بخوشی تیار ہوں، مونیکا دل آویز انداز میں مسکرا کر بولی۔ اس کے بعد گابا ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک ملحقہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں بھی فرش پر دبیز قلین موجود تھا۔ ایک طرف دیوار کاٹ کر بار کاؤنٹر بنایا گیا تھا، جس کے اندر شیشے کی الماریوں میں اعلیٰ قسم کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک گول میز اور 6 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر خوبصورت لڑکیوں کی ہیجان انگیز تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ گابا نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے ہاتھ سے سروس کا اہتمام کرنے لگا۔ جوزفین کئی مرتبہ اس کے فربا جسم کی نقل و حرکت پر مسکرا چکی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ گابا اپنی جسامت کے باوجود انتہائی پھرتیلا ہے۔ پھر وہ بھی شراب کا اہتمام کر کے مونیکا اور میرے درمیان بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کل تک اپنی پارٹنرشپ کا معاہدہ کر لینا چاہیے، اس نے 3 جام تیار کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے، لیکن کاروبار کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کا فیصلہ ہمیں آج ہی کرنا پڑے گا، گابا نے کہا اور جام اٹھا لایا۔ ہمارے جام ٹکرائے، پھر جوزفین ایک ہی سانس میں چوتھائی گلاس خالی کر گئی۔ میں نے بھی 2 بڑے بڑے گھونٹ لے کر گلاس رکھ دیا، لیکن گابا نے اپنا بھرا ہوا گلاس ویسے ہی میز پر رکھ دیا تھا اور سگار کے کش لیتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ نہ جاننے کیوں مجھے اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سر بڑی تیز سے گھوم رہا ہو۔ میں نے مونیکا پر نظر ڈالی تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا یوں پلکیں جھپکا رہی تھی
جیسے شدید نیند کی حالت سے دوچار ہو۔ غالباً شراب میں کوئی تیز قسم کا خواب آور محلول ملا ہوا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن صرف 2 ہی گھونٹ نے میری کھوپڑی بھی اڑا دی تھی۔ میں نے دوبارہ گابا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں شاطرانہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ گھبراؤ نہیں مسٹر بوتھم، میں تم سے پارٹنرشپ ضرور کروں گا، لیکن اس سے پیشتر تمہاری اصلیت معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نے حقارت سے کہا، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں نے اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نیند کا خمار بڑی تیزی سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر چکرا کر کرسی پر گر پڑا۔ گھبراؤ نہیں ماسٹر اجیت، میں تمہاری اور گابا کی پارٹنرشپ ضرور کراؤں گا۔ اس سے کسی تیسرے کی آواز سن کر میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو ہوشنگ میرے سامنے ہاتھ میں ریوالور تھامے کھڑا کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چکرا گیا اور پھر میرا ذہن نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔